السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ہے ایک نیو کلاس میں جس میں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ سارا دن انگلش میں کیسے بات کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کلاس میں مارننگ سینٹینسز بھی ہیں، آفٹر نون سینٹینسز بھی ہیں، ایوننگ سینٹینسز بھی ہیں اور نائٹ سینٹینسز۔ تو یہ مدرس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی۔ بہت کم سینٹینسز میں نے رکھے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ہم اس کو انکریز کرتے جائیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس۔ مارننگ سینٹینسز میں سب سے پہلے جب بچہ اٹھتا ہے تو مدرس کو چاہیے کہ وہ کہیں السلام علیکم، گڈ مارننگ مائی ڈیئر سن یا ڈاٹر، جو بھی ہے، ویک اپ پلیز۔ تو بچے اکثر ایسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، تو انہیں آپ اس طرح کا ویک اپ پلیز، ہری اپ، جلدی کریں، واش یور فیس، اپنا فیس واش کر لیں، اپنا منہ ہاتھ دھو لیں، برش یور ٹیتھ، اپنے دانت صاف کر لیں، پیک یور بیگ، جیسے پھر انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے اسے گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جلدی سے آپ پیک کریں اپنا بیگ۔ اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹیک یور لنچ باکس۔ جیسے آپ بچوں کو لنچ باکس دیتے ہیں ساتھ، تو آپ نے ساتھ ساتھ ان کو انسٹرکشن دیتے رہنا ہے، لیکن انگلش میں، کہ ٹیک یور لنچ باکس، پٹ ان یور بیگ، ڈو فاسٹ یو آر گیٹنگ لیٹ، کہ مطلب آپ جلدی کریں، آپ کو اسکول سے دیر ہو رہی ہے یا آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ اور فنش یور بریک فاسٹ، جیسے وہ ناشتہ کر رہا ہو تو آپ کہیں کہ اس کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ بچے پورا ناشتہ نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ اس طرح انہیں کہیں کہ فنش یور لنچ یا فنش یور بریک فاسٹ، جو بھی ٹائم ہو اس کے اکارڈنگ۔ جب وہ اسکول جانے لگیں، جب آپ اس کو سی آف کر رہے ہوں تو آپ اس کو اس طرح کے سینٹینس بول سکتے ہیں کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف، ہیو اے گڈ ڈے فار یو۔ تو اس طرح پھر بچوں کی ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو چلیں نیکسٹ سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس ہیں گڈ آفٹر نون سینٹینسز۔ اس میں ہم جیسے بچہ اسکول سے آیا ہے یا اگر گھر بھی رہتے ہیں بچے جو ابھی بہت چھوٹے ہیں، تو ان کو بھی آپ اس طرح سے، جیسے وہ نیپ لے کے اٹھیں تو آپ دوبارہ ان کو السلام علیکم، اس طرح سے ان کی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی۔ گڈ آفٹر نون مائی سن، ٹیک آؤٹ یور بیگ، جیسے بچے اسکول سے آئیں تو آپ سب سے پہلے ان کو انسٹرکشن دیں ٹیک آؤٹ یور بیگ۔ ارینج یور شوز نائسلی، بچوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ وہ یونیفارم اور شوز یہاں وہاں پھینک دیتے ہیں، تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ ارینج یور شوز نائسلی، ارینج یور یونیفارم نائسلی، اس طرح سے۔ ہری اپ، چینج یور یونیفارم اینڈ واش یور فیس، جلدی کرو، مطلب چینج کرو اپنا یونیفارم اور اپنا فیس واش کریں۔ تو اس طرح سے پھر یہ سینٹینس چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن آپ ٹوٹل کنورسیشن ان کے ساتھ انگلش میں کر رہے ہیں۔ ٹیک باتھ، جیسے اگر اس کی نہانا ہو تو آپ اس طرح کہیں گے ٹیک باتھ، گو اینڈ ٹیک باتھ۔ واش یور ہینڈ اینڈ ٹیک لنچ، مطلب اپنے ہاتھ دھو لو اور پھر لنچ کریں۔ ہاؤ واز یور ڈے ان اسکول، تو آپ کا دن کیسا رہا اسکول میں۔ پھر آپ اس کا بیگ اوپن کریں یا اس سے کہیں کہ شو می یور کلاس ورک، کہ مطلب آج آپ نے کلاس میں کیا ورک کیا مجھے دکھائیں۔ ڈو یور ہوم ورک، اپنا ہوم ورک کریں۔ ویری گڈ یو ہیو ڈن ہوم ورک، ناؤ یو گو اینڈ پلے، مطلب بہت اچھے، آپ نے اپنا ہوم ورک بہت اچھے سے کر لیا ہے، اب آپ جا کے پلے کر سکتے ہیں۔ واچ ٹی وی اونلی 30 منٹ۔ اس طرح ساتھ ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے سے انہیں مطلب گائیڈ کرتے رہا کریں۔ بینگ اے پیرنٹس یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ان میں سیلف ڈسپلن بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر دوسروں کی بھی سنتے ہیں اور مانتے ہیں دوسروں کی بات اور آپ کی بھی۔ اور لاسٹ سینٹینس ہے ہمارے پاس کوئکلی میک ایبلیوشن اینڈ سے پریئر، مطلب جلدی سے آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ یہ بھی بہت زیادہ اسپرچول، ان کی تربیت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ایوننگ سینٹینسز ہیں جس میں ہم انہیں کہیں گے ڈونٹ میک نوائز۔ شام ٹائم ایوننگ میں بچے اکثر بہت زیادہ شور کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ موڈ سوئنگس اور بیہیویئرس دیکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں،
تو بینگ اے سائیکالوجسٹ یہاں ایک ایڈوائس بھی دوں گی کہ ایوننگ کے ٹائم مدر زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ رہیں ریدر دین کہ وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہیں، تو وہ تاکہ بچوں کے جو یہ بیہیویئرس ہیں بعد میں ان کی پرسنالٹی کا حصہ نہ بن جائیں، جو وہ شاؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں اور ان کی بات سنیں۔ پلے نائسلی، بچے اکثر کھیلتے ہوئے بہت زیادہ شرارت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں پلے نائسلی، گیو می واٹر۔ اس سینٹینس کا مقصد یہاں یہ ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے، آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں انہیں اپنے ساتھ ضرور انگیج کیا کریں، جس کی وجہ سے بچوں کی بھی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے اور ان پہ رسپانسبلٹی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ٹیچ یور ینگر سسٹر، یہ بھی ایک پارٹ ہے سیلف ڈسپلن کا، کیونکہ اس میں آپ اسے سمجھا رہے ہیں کہ آپ سے بھی چھوٹا ہے کوئی اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اس کو پڑھائیں، چھوٹی چھوٹی بکس ہوں تو آپ ضرور بچوں کو گائیڈ کریں کہ آپ نے بہنا کو پڑھانا ہے یا آپ نے بھائی کو پڑھانا ہے۔ جیسے بیل ہوتی ہے اور شام کو اگر ان کے فادر آتے ہیں تو آپ بچوں کو کہیں اوپن دا ڈور، یور فادر ہیز کم، کہ آپ دروازہ کھولیں، آپ کے بابا آ گئے ہیں، سے السلام علیکم ٹو ڈیڈ۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز آپ ایڈ کرتے جائیں ان کی لائف میں، فوراً سے اس پہ وہ عمل نہیں کرتے لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور وہ ضرور۔ نائٹ سینٹینسز میں ہمارے پاس ہیں گو اینڈ ویئر یور نائٹ سوٹ، یہ ایک اور بھی بہت اچھی ہیبٹ ہے کہ رات کے ٹائم ان کے پاس صاف ستھرے کپڑے ہوں نائٹ ڈریس کی صورت میں، تاکہ وہ جب آپ بیڈ میں جائے تو سارا دن جن کپڑوں میں وہ کھیلے ہیں اس طرح کے کپڑے نہ ہوں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور وہ اپنے بیڈ پہ لیٹیں۔ ارینج یور بیڈ، مطلب آپ انہیں بتائیں کہ اس طرح سے آپ اپنا پلو رکھیں، اس طرح سے بیڈ شیٹ ٹھیک کریں، تو بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی لینگویج بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ فنش یور ملک، اگر رات کو وہ دودھ پیتے ہیں تو آپ اس طرح سے انہیں کمانڈ دے سکتے ہیں کہ فنش یور ملک۔ برش یور ٹیتھ، آپ اپنے دانت صاف کریں۔ واش یور فیس، اپنا چہرہ دھو لیں۔ ریکال آل ڈے گڈ اینڈ بیڈ تھنگس، یہ ایک بہت ہی ایک کی پوائنٹ ہے، ایک ٹپ ہے آج کی، کہ آپ بچوں کے ساتھ جب بھی لیٹیں، جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے شعور میں آ جاتے ہیں، تو آپ انہیں کہیں کہ آج آپ کے دن میں جو بھی اچھی چیزیں ہوئی ہیں اور جو بھی بری چیزیں ہوئی ہیں آپ ان سب چیزوں کو یاد کریں، کیونکہ بچوں کی میموری بہت تیز ہوتی ہے، وہ صبح سے رات تک انہیں سب یاد ہوتا ہے۔ آپ انہیں یاد کریں اور پرومس می یو ڈو ناٹ ریپیٹ دا بیڈ تھنگس، آپ ان سے پرومس لیں کہ کل آپ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بھی آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے یا آپ نے کسی کو بیٹ کیا ہے یا آپ نے کسی کو ہرٹ کیا ہے یا آپ نے کسی کی بات نہیں مانی، تو کل آپ یہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اور جو آپ نے اچھی چیزیں آج کی ہیں تو آپ پرومس کریں کہ آپ کل بھی وہ چیزیں ضرور کریں گے اور نیکسٹ بھی آپ اچھی چیزوں کو ضرور کرتے رہیں گے۔ سے یور سلیپ انویکیشن، مطلب اپنی نیند کی جو دعا ہوتی ہے رات کی، جو بھی دعا انہیں آتی ہے، جو بھی آپ نے انہیں سکھائی ہے، آپ کہیں کہ آپ بیٹا وہ پڑھیں، یو شوڈ سلیپ ناؤ، اب آپ کو سونا چاہیے۔ ان میں بہت ساری ٹپس بھی تھیں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم نے لینگویج ڈیولپ کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زیادہ خوبصورتی سے پرسنالٹی ڈیولپ ہو، تاکہ وہ اچھا بولیں، اچھا سوچیں، اچھا کریں اور وہ ایک اچھے انسان بنیں، ان کی پرسنالٹی میں سب چیزیں اچھی ہو جائیں۔ اور یہ سب کچھ مدرس کر سکتی ہیں بہت زیادہ تربیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ماں کو یہ چیز سونپی ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں، کیونکہ آل دا ٹائم وہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا سینٹینسز ہیں، جیسے سم ٹائم بچوں کے بہت زیادہ بیہیویئرز آ رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں یا انہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں ہم کس طرح ان کے ساتھ انگلش بولیں گے، تو اس میں نے تھوڑے سے سینٹینس ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ہوپ فلی یہ آپ کے لیے اچھے ہوں گے۔ وٹ یو وانٹ،
اگر بچہ آپ سے بار بار کچھ مانگ رہا ہے تو آپ کس طرح اسے کہیں گے وٹ یو وانٹ، آپ کیا چاہتے ہیں. پلیز ڈونٹ کرائی، پلیز آپ رو مت. آئی ایم کمنگ، میں آ رہی ہوں. بچہ اگر آپ کو بلا رہا ہے. ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ہرٹ، مطلب آپ کو چوٹ کیسے لگی. پلیز ڈونٹ شاؤٹ، مطلب چیخو مت. پلیز ڈونٹ تھرو، مطلب اکثر بچے غصے میں چیزیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. ڈونٹ بیٹ یور سسٹر. آف کورس ان میں سے کچھ سینٹینسز ایسے ہیں جو کہ بیڈ بیہیویئر میں آتے ہیں، لیکن بچوں کی ہر ایج کے اکارڈنگ ان کے گڈ اور بیڈ بیہیویئرس چلتے رہتے ہیں، اس لیے آپ نے ان سے زیادہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ بیڈ بیہیویئرس بھی ایک حصہ ہوتے ہیں ان کی جو وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں. او اٹس فیل ڈاؤن، اگر ان سے کوئی چیز گر گئی تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں. پک اپ، اس کو اٹھاؤ. کلین یور روم، کلین یور نوز. ڈونٹ واک بیئر فٹ، مطلب ننگے پاؤں نہیں چلو. تو ہوپ فلی گائز یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی، اسپیشلی مدرس کے لیے جو کہ چاہتی ہیں کہ وہ آل ڈے بچوں کے ساتھ انگلش بولیں اور ان کی اچھی لینگویج بھی ڈیولپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کی اچھی پرسنالٹی بھی ڈیولپ کر سکیں. اس میں سب سے بہت آپ کو ایک ٹپ یا کی پوائنٹ دینا چاہوں گی. وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے بیڈ بیہیویئرس یا کوئی بھی ان کے موڈ سوئنگس ہیں وہ آپ کسی کے سامنے نہیں بتائیں گے کہ یہ بہت غصے والا ہے، یہ بہت چیزیں پھینکتا ہے، یہ بہت چیختا ہے، کیونکہ ہر بچہ یہ کام کرتا ہے. لیکن اگر جب وہ آپ کسی کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں تو بچہ ایک چیز کو زیوم کر لیتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں، اور سب کو یہ بتاتے ہیں کہ میں ایسا ہی ہوں، اور آہستہ آہستہ وہ بیہیویئرز اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو بینگ اے انگلش ٹیچر اور بینگ اے سائیکالوجسٹ، میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کے ہر بیہیویئر کو اپنے تک رکھیں اور اس کے ساتھ نائسلی پیش آنے کی کوشش کریں. ان کے بیہیویئرس آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ دوسروں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں یا اس ٹائم میں بچے کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر بچے کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ کمی اور بہت زیادہ احساس کمتری آ جاتی ہے، جو کہ آگے چل کے اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے. تو ہوپ فلی گائز آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے آئندہ اس سیریز میں ہم جسٹ بچوں کی لینگویج پہ فوکس نہیں کر رہے، بلکہ ان کی پرسنالٹی اور ان کی اچھی گرومنگ پہ اور اچھی ان کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں، تاکہ وہ مینٹلی اور فزیکلی اور مطلب کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ سب ان کا اچھا ہو. اللہ حافظ.